انڈیا جب حلیف ہے اور ہم دوسری طرف کے ایک خاص طرح کے حلیف ہیں، ایسے میں امریکہ اور بھارت کا وزن زیادہ نہیں ہے؟ یعنی آپ ہمیں چین کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ان کا ایسا کوئی ترازو نہیں نکلا جس میں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم طے کر سکیں کہ وہ بھاری ہیں اور ہم جو ہے وہ کمزور ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کل میں لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہوں، ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں کہ مایوس نہ ہو. مجھے تو پوری قوم کے لیے حوصلہ چاہیے. جی کہ پاکستان بڑی قوم ہے. یہ جو حالات ہیں، جو سیاست میں استحکام ہے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے معاشی امتحانات تھے، معاشی مشکلات تھیں، ان سے گھبرائیں نہیں. قوموں کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ نے خواب دیکھا تھا، آپ کے پاس ریاست ہے، اب جو ایک نئی نوجوان نسل ابھر رہی ہے، سنبھالے قیادت اور اس کے بعد جو ہے اس ملک کو عظیم ترین ملکوں کی صف میں کھڑا کر دے. جب آپ امریکہ تھے تو کیا ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ نہیں، یہ معاملہ جو ہے کئی اشوں سے زیر بحث ہے. کہتے ہیں 51 سے انڈائریکٹلی یہ بات چل رہی ہے، اور اس میں اس کے اوپر نہ کوئی ہدایات دی جاتی ہیں. 51 کا جواب دے دیجیے. جی یہ میرا خط تو شروع سے ہی میرا خیال چل رہا ہے یہ سلسلہ، لیکن یہ سرگوشیوں میں بات ہوتی ہے. یہ کبھی بآواز بلند کسی نے نہیں کہا، کیونکہ ایک جو قائد اعظم نے ایک اہل فلسطین کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو اس وقت پالیسی بیانات دیے تھے، پھر جو ہے یہاں کے عوام الناس کی یہ ماننا وسیع ترین سطح پہ کہ اہل فلسطین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کی روشنی میں یہ کوئی قدم آسان نہیں ہے. اگرچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ خود جو ہے جو PLO ہے یا جو محمود عباس، ان کی جو ریاست، ان کے حصے میں مقبوضہ ریاست جو آ رہی ہے، اس کے بھی جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں. اردن کے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے مصر کے، شام کے، اس کے علاوہ دوسرے علاقوں کے. بلکہ یہ کہ ابھی جو آخری فصیل تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوئی. UAE امارات نے ان کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کر لیے ہیں. بحرین کے ہیں، اس کے بعد عمان کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں. مراکش کے ہیں، موراکو کے. تو اس کے علاوہ سوڈان کے ہیں. یہ سارے کے سارے مسلمان ملک ہیں. اور جو آخری نشانہ باندھا گیا تھا متفقہ اور مشترکہ طور پہ، وہ سعودی عرب کا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن یہاں پاکستان میں جو ہے اس اصولی موقف کی بڑی حمایت پائی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتوں میں اور عوام کی سطح پہ بھی. اور اسے کشمیر اور فلسطین کو ہم مانی سمجھا جاتا ہے. ان کو ایک ہی جیسے ایشوز مانا جاتا ہے، کیونکہ ایک اور جواز بھی ہے. تو گفتگو کبھی ہوئی، اس میں کبھی کوئی ہدایات نہیں آئی. آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی اس قسم کی ہدایات آئی ہوں، تو اس قسم کی کوئی ہدایات نہیں. خورشید قصوری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جی ترکی میں، جی اسرائیل کے لوگوں کے جی ساتھ. اس کا کوئی نتیجہ نکلا تھا؟ اصل میں وہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ سلون شالمز کے ساتھ جو ان کے اس وقت اسرائیلی وزیر خارجہ تھے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور کئی سطحوں پہ سوچا جا رہا تھا اس وقت یہ سوچا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے علماء کو وہ پہلے وہاں بھیج دیا جائے تاکہ وہ مشاہدہ کر کے آ جائیں، یا وہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بعد یہ کہ کوئی کاروباری حضرات جائیں تو پہلے فضا ہموار کی جائے، پہلے زمین کو ہموار کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی اس کے امکانات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد خود جنرل مشرف بھی نہیں رہے، اور وہ سوچ تھی اس سلسلے میں، وہ ان کے جانے کے ساتھ ہی جو ہے کمزور پڑ گئی تھی. کیا دوبارہ کبھی اس کا امکان ہے کہ ایسی سوچ پیدا ہوگی؟ دیکھیے، قوموں کی تاریخ میں کسی چیز کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن غزہ کے بعد اور اس کے امکانات بعید ہو گئے ہیں. تو کیونکہ وہاں جو ظلم و ستم ہے وہ اتنا شدید ہے اور تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی.
پاکستان کے لوگ تو سڑکوں پر نکل کر مرنے کے لیے، شہادت کے لیے، ہر طرح کے کام کے لیے تیار ہیں، تو پھر ہمارا رول کیوں نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی خواہش کے مطابق ہماری فارن پالیسی نہیں بنتی؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اپنے بہت سے مسائل ہیں، تو ان کو حل کر لیا جائے تو یہ اہل عرب اور اہل فلسطین کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ ہمارے اپنے مسائل بہت سنگین ہیں تو ان کو حل کر لینا چاہیے، لیکن ان جو لوگ مظاہرین ہیں یا جو لوگ پاکستان کے عوام الناس ہیں جو اہل فلسطین کے ساتھ، اہل غزہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ہم انہیں سلام کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو کشمیر کے حوالے سے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بلا کر انہیں آپ کوئی بریفنگ دیا کرتے تھے؟ جی نہیں، میں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ تشریف لے جاتے؟ جی میں کہاں تشریف لے جاتا تھا، میں ان کے پاس حاضر ہوتا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کی بھی ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہاں نون تھی، اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی تھی، پی ٹی آئی تھی، جماعت اسلامی تھی، جمعیت العلماء اسلام تھی، لیکن پاکستان بھر میں بھی میں گلگت بلتستان سے کراچی تک جو ہے ہر جگہ پہ گیا ہوں، اور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا تھا، جماعت اہل حدیث کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہاں جو ہے تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے، جو نون کی قیادت تھی، مرکزی قیادت تھی، اور اس کے جو کیبنٹ ممبرز تھے، یا اس سے جو پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ لوگ تھے، ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے ان کے پاس بھی میں حاضر ہوا تھا کراچی میں، اور پھر آگے جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت جماعت تھی اور اس کے سرکردہ لوگ جو تھے، ہم ان سب سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ جب آپ پریزیڈنٹ کے طور پر یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے، یہ حل ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، کشمیر بھی ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور فلسطین بھی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی کے کرتا دھرتا جو بھی لوگ ہیں یا حکومت، اس کی پالیسی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ نہیں چلتی، اس سے مختلف چلتی ہے۔ ممکن ہے قومی مفادات کا تقاضا یہی ہو، لیکن کیا آپ یہ تجویز کرنا پسند کریں گے کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اس بارے میں اعتماد میں لے لے کہ اصل ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کشمیر اور فلسطین کو مساوی نہ سمجھے، اور میں بتاتا ہوں کیوں۔ کشمیر جو ہے اس کا پاکستان کی اپنی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ معذرت کے ساتھ ایسی لقمہ دینے لگا، دیکھیں جب عراق کا معاملہ تھا تو ہم نے تو صدام کی تصویریں بھی بے شمار اٹھا کے سڑکوں پر پھیرے تھے، تو ہم تو ہر معاملے کو اپنا بنا لیتے۔ میں ابھی فلسطین کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن آپ نے کہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اب تک جو ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایگزسٹینشل پرابلم رہا ہے۔ جنگیں لڑی، اس کے بعد بہت بھاری قیمت ادا کی ہم نے بار بار۔ آج بھی جو ہے ہندوستان کو اگر کشمیر کو بھول جائیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہے، مگر آج کل تو وہ ان میں بہت رعونت آئی ہوئی ہے، لیکن ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اگر ہم جو ہے یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو جو ہے ایک سیز فائر میں تبدیل کر لیں، سیز فائر لائن میں تبدیل کر دیں، تو وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنے نظریے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو فلسطین کے سلسلے میں، یعنی وہاں جو ہے اس کے لیے، فلسطین کے لیے ہم نے جنگیں نہیں لڑی، فلسطین کے لیے وہاں ہم نے خون نہیں دیا، یہاں پاکستان کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے خون دیا ہوا ہے آزادی کشمیر کے لیے۔ وہاں یہ ہے کہ وہ اس صدی کا اور پچھلی صدی کا ملا کے ایک سنگین ترین مسئلہ ہے، عالمی ضمیر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، وہاں جو قتل و غارت کری ہوئی ہے۔ تو اس میں پاکستان نے ہمیشہ ان کی اصولی حمایت کی ہے۔ OIC کے ممالک میں سے ماسوائے ایران کے کشمیر کے مسئلے پر کوئی کھل کر ہماری حمایت کیوں نہیں کرتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو ملکوں کا نام لینا چاہیے، ایک ترکی اور ایک ملیشیا، اور ترکی نے ہمیشہ بہت ہی کھل کر
پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور ملیشیا جب مہاتیر محمد وزیر اعظم تھے آخری مرتبہ تو انہوں نے بہت ہی دو ٹوک گفتگو کی تھی، جس سے ہندوستان نے ان کے اوپر تجارتی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس میں یہ کہوں گا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری وکالت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر ہم جو ہے ایک دوسرے سے ہی کشمیر کے بارے میں بات کرتے رہیں اور بین الاقوامی پارلیمنٹس جو ہے اس میں ہماری آواز کی کوئی گونج نہ ہو، یا فرض کیجئے کہ وہ برسلز میں ہو یا جو دوسرے یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہاں نہ ہو، امریکہ کے ایوانوں میں نہ ہو، تو پھر جو ہے ہم کیسے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہے کوئی شکوہ کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب اور UAE کے جس طرح معاشی اور سفارتی تعلقات انڈیا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس میں کیا اثرات مرتب؟ ان کے ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تعلقات کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے ایسا ماحول پیدا کریں، کیونکہ سعودی عرب کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان صاحب کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کو جو ہے جدید خطوط کے اوپر استوار کر رہے ہیں، اس کی معیشت کو، وہاں ٹیکنالوجی لا رہے ہیں، وہاں جو کلائمیٹ چینج کے لیے جو وہ تیاری کر رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ ایک زراعت کا انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی خوشحال ملک بنے گا۔ میرا ضمنی سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میرے 2 صوبے بہت ڈسٹرب ہیں افغانستان کی وجہ سے، بظاہر جو ہمیں اسٹیٹمنٹ ہم کہیں سے آتی ہے، اور گرم پانیوں تک جانے کے لیے ایک زمانے میں ہم روس کو روک رہے تھے، اب ہم راستہ بنا کے دے رہے ہیں، ایک بندرگاہ ہم نے ڈیولپ کر دی ہے، ایئرپورٹ بنا دیا ہے، پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کیسے اس ساری صورتحال سے نبردآزماں ہوں گے؟ پرٹیکولرلی افغانستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں بھی ہم رہے بہت عرصہ انوالو، بہت بری طرح رہے، اچھی طرح بھی رہے، دنیا بھر میں ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہے، لیکن جو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے، ہم کیا کریں؟ افغانستان اور پاکستان 2 ملک ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی قوم ہے، اور بہت سے افغانی جو ہے نسل در نسل پاکستان میں آ کے آباد ہوئے ہیں۔ ہم کشمیر میں بھی، ہم بھی افغانستان سے نقل مکانی کر کے آئے تھے، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں، اس کی واحد ایک وجہ ہے کہ وہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور یہاں سویلینز مارے جاتے ہیں، ہمارے فوجی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں دفاع پاکستان کے لیے۔ تو ہماری طالبان کی قیادت، جو افغان طالبان کی قیادت ہے، اس سے یہ اپیل ہے، کوشش ہے کہ وہ اس سلسلے کو ختم کروائیں اور ان لوگوں کی پشت پناہی ختم کریں، یا وہ اگر ان کی کارروائیوں سے صرف نظر کر رہے ہیں تو اس کو بھی ختم کریں۔